السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے آج جو میں پیغام ریکارڈ کروانے جا رہا ہوں، خاص طور پر میرا یہ پیغام تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے جو معروضی حالات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ کابل سے کندہار تک، قلعہ جنگی سے دشت لیلہ تک، تورا بورا سے تکریر تک، موصل سے بغداد تک، نیل سے شگر تک، القدس سے کشمیر تک، دریائے آمو کے اس پار سے ڈل جھیل کے کناروں تک، جس سمت بھی نظر اٹھائیں خون ہی خون بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھیں، غرناطہ کو ڈوبتا ہوا بھی دیکھا، اندلس کی سرزمین میں مسلمانوں کے قتل عام کے قصے بھی دیکھے، لیکن ان 2-3 اشروں میں جس انداز سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر کی جو داستان رقم کی جا رہی ہے، یہ ایک انوکھا، دل گداز اور روحوں کو چیرتا ہوا ایسا ماحول ہے کہ ہر دل دکھ سے بھرا ہوا ہے۔ کائنات کے ایک ایک گوشے میں آگ سلگ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا اور کون سا دکھ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارے سروں سے بال نوچے گئے اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر تڑپنے کے لیے ہمیں دھوپ میں چھوڑا گیا۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ ہماری شاہ رگوں کو کاٹا گیا اور جب خون بہہ گیا تو شاہ رگوں میں پیٹرول بھرا گیا، ہمارے جسموں کو آگ لگائی گئی، اور جب وہ لاشیں تڑپتے تھے تو امریکی گنڈے کہہ لگاتے تھے کنٹینروں کے اندر جو شبرغان کی طرف جا رہے تھے، اتنے لوگ بھر دیے گئے کہ جتنی ان میں گنجائش بھی نہیں تھی، اور جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے۔ وہاں جا کر جب انہیں کھولا گیا تو دکھ بری داستان سنانے کے لیے 2-3 کے علاوہ سب لوگ اپنے سروں پر شہادت کا تاج رکھ چکے تھے۔ یہ کہانی بھی پرانی نہیں کہ جب بغداد سے شعلے اٹھ رہے تھے، جب موصل کی گلیوں کے اندر ابلیس کا رقص تھا، جب اس قدر جنازے پڑے ہوئے تھے کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا، اور قبرستانوں میں جب کوئی جگہ نہ بچی تو لوگوں نے اپنے گھروں کے صحنوں میں قبریں کھودیں۔ مجھے فاطمہ کی چیخیں آج تک یاد ہیں، جس کا سارا گھر اس کے سامنے لٹ گیا، جس کی آبرو پر بھی حملے ہوئے۔ ابھی کل کی کہانی ہے کہ فلسطین کے اندر 100 بچوں کو ٹینکوں کے ذریعے کچل دیا گیا۔ میں نے کعبۃ اللہ کی غربی دیوار کے ساتھ کچھ عورتوں کو لپٹ کر روتے ہوئے دیکھا۔ میں نے جب غور کیا تو وہ فلسطین کی خواتین تھیں، اپنے رب کو اپنے دکھوں کی کہانی سنانے آئی تھیں کہ ہمارے ساتھ بڑا کچھ ہوا، ہم نے بڑے دکھ سہے، ہمارے اوپر بڑے کچوکے لگے، ہم زخموں سے چور تھے، ہمارے کلیجے چیرے گئے۔ گوانتانامو بے کے جیل خانوں کے اندر 6x4 کے پنجروں میں ہمیں سردیوں میں برہنہ رکھا گیا، ہمارے ساتھ جبر کی داستانیں رقم کی گئیں۔ ظلم کا کون سا طریقہ تھا جو آزمایا نہ گیا؟ بدر کی داستان اور شاب ابی طالب کی گھاٹیاں، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، اور پھر وہاں سے یہ قافلہ سخت جاں کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم نے گردنیں کٹائیں، ہم نے اس راستے کے اندر اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ تم ہمارے جذبہ شہادت کو کیسے مان کر سکتے ہو؟ جو چل کے آ سکتے تھے وہ پاؤں کے بل بوتے پہ آ گئے، اور جو چل نہیں سکتے تھے، ظالموں تم تیر آزماؤ، انہیں ہم گود میں اٹھا کے لے آئے ہیں۔ ہماری تاریخ بڑی تابناک ہے، ہماری تاریخ بڑی روشن ہے، ہماری تاریخ بڑی دل آویز ہے۔ ہم ہنس کے جان دینا جانتے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جب علامہ کفایت اللہ کافی کو پھندے پر چڑھایا جانے لگا تو انگریز نے کہا تھا، میں نے بڑا جنونی مولوی دیکھا ہے کہ جو پھندے کی طرف بڑھ رہا تھا تو میں نے اس کے چہرے پر سرخیاں دیکھی ہیں، اس کے چہرے پر میں نے بانکپن دیکھا ہے، اس کے چہرے پر میں نے ایک عجیب روشنی دیکھی ہے۔ ہم تو پھانسی گھاٹوں میں بھی اجالا کرتے ہیں، ہم تو ہٹلر کے دیش کے اندر بھی مسکرا کر جان وارتے ہیں۔ ہم نے تو یہ عظیمتوں کی داستانیں رقم کی ہیں۔ ظالموں نے بڑے ظلم کیے، بڑے دکھ دیے۔ خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے
ان کے کتنے جاسوس حرکت میں آئے، مسلمانوں میں افتراق کے بیج بوئے، کیا کیا دکھ دیے اور کیا کیا زخم نہیں جو ہم چاٹ رہے ہیں، لیکن ان 2-3 سالوں میں ان کا ایک ایک لمحہ عذاب بنا ہوا ہے، ایک ایک سانس اذیت بنی ہوئی ہے۔ مغرب نے یہ سمجھا کہ شاید ان کا دم ختم ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان سیاسی عدم استحکام کا شکار ہیں، ان کے حکمران استعمار کا اعلی کار ہیں، ان کی معیشت مفلوج اور دفاع کمزور ہو چکا ہے، لے دے کے ایک حب نبی کا جذبہ ہی رہ گیا ہے جو ان کے سینوں میں موجود ہے۔ وہ چاہتا ہے کسی طرح ان کے سینوں سے یہ جذبہ بھی نکال دیا جائے اور پھر انہیں مٹا دیا جائے یا انہیں اپنا غلام بنا لیا جائے۔ وہ ہم سے حب رسول کی تپش چھیننا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ہماری پہچان اور ہماری عزت چھیننا چاہتے ہیں۔ مغرب نے جہاں بھی ٹھوکر کھائی، اس نے حکمرانوں کے آئینے میں عوام کے چہرے کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ ان میں زندگی کی رمق نہیں، اعصاب شل ہو گئے، دل بجھ گئے۔ لیکن مغرب کان کھول کے یہ بات سن لے کہ یہ لٹا ہوا کارواں، یہ خانمہ برباد لوگ، کبھی یورپ نے انہیں لوٹا، کبھی امریکہ نے انہیں لوٹا، یہ لوٹتے رہے، یہ کربلا میں بھی لوٹے اور لوٹے جاتے رہے۔ ان کے لٹنے کی کہانی بڑی دردناک بھی ہے اور بڑی طویل بھی ہے، لیکن مغرب سن لے کہ جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر اپنا سودا کوچہ محمد میں کرتے ہیں، جب یہ خود لٹنے پہ آ جائیں تو پھر سب کچھ حضور کی ناموس کے لیے قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہتے رہ جاتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ مغرب تو براہ راست حملے کر رہا ہے جس سے ہمارے جگر پاش پاش ہو چکے ہیں۔ ہمارا تو موقف یہ ہے کہ کوئی اشارے اور کنائے سے بھی ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر حملہ کرے تو وہ بھی ناقابل معافی جرم قرار پاتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک نالین نبی کی نوک شاہی سے زیادہ محترم ہے۔ وہ تو کہکشاں کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی دھول سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک کلیوں کا چٹخنا تبسم رسول کا صدقہ ہے اور ان کے تلووں کا دون آب حیات ہے۔ یہ درد مندانے عشق کوچہ حبیب کے غلاموں کو بھی اپنا امام سمجھتے ہیں۔ خواجہ فرید نے کیا خوب کہا تھا، توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں، تیڑے نام تے مفت وکاندڑی ہاں، تیڑی باندڑیاں دی میں باندڑی ہاں، ہم در دیاں کتیاں نال ادب۔ اور میرے امام نے کہا تھا، تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ ہم تو حضور کے در اور حضور کی غلامی کو اپنے لیے وجہ اعزاز اور وجہ تعظیم سمجھتے ہیں۔ یہ مغرب کی بھول ہے کہ ہمارے سینوں سے یہ تپش اور حرارت چھین لے۔ یہ مر سکتے ہیں، یہ اپنا سب کچھ لوٹا سکتے ہیں، لیکن ان کی لاش کے ایک ایک ٹکڑے سے محمد محمد کی صدائیں آئیں گی۔ اچھا تو ناظرین، بات لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ عز و جل میں اگلی ویڈیو میں اس پیغام کو جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وائرل کریں، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کریں، سنیک ویڈیو، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ اس پیغام کو پھیلا دیں۔ انشاءاللہ میں اگلا پیغام دوسری ویڈیو میں ریکارڈ کرواؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ میں اسی طرح آپ تک ویڈیو پہنچاتا رہوں گا۔